بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں لاہور میں جعلی ادویات کا دھندا بے نقاب، انسانوں کے ساتھ جانوروں کے انجیکشن بھی ملاوٹ شدہ نکلے، ہڈیوں کی مشہور دوا اوسیلکس جعلی نکلی، کھانسی کے سیرپ اور ملٹی وٹامنز کے مخصوص بیجز غیر معیاری نکلے۔ انجیکشن سینوفیک بھی غیر معیاری، ڈرگ کنٹرول بورڈ کی رپورٹ نے ہلا کر رکھ دیا۔ 5 غیر معیاری ادویات کے بیچ میڈیکل سٹور سے فوری ہٹانے کا حکم۔ لاہور میں جعلی ادویات کا دھندا بے نقاب، میڈیکل سٹورز پر جعلی اور غیر معیاری ادویات فروخت ہونے لگیں، انسانوں کے ساتھ جانوروں کے انجیکشن بھی ملاوٹ شدہ نکلے۔ ڈرگ کنٹرول بورڈ نے 5 ادویات جعلی اور غیر معیاری قرار دے دیں۔ ادویات کے مخصوص پیجز لیب ٹیسٹ میں جعلی اور غیر معیاری نکلے۔ رپورٹ کے مطابق ہڈیوں اور کیلشیم کی مخصوص ملٹی وٹامن دوا اوسلیکس جعلی نکلی، کھانسی کا ایسیفل کف سیرپ غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ نکلا، انجیکشن سیڈوفینک بھی غیر معیاری، انجیکشن میں ذرات کی موجودگی پائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جانوروں کے 2 انجیکشنز بھی غیر معیاری پائے گئے، ادویات میں اثر اجزاء کی مقدار بھی معیار کے مطابق نہ پائی گئی، ویٹنری انجیکشن میکرائنز اور انجیکشن ورمیک غیر معیاری پایا گیا۔ ڈرگ کنٹرول بورڈ نے غیر معیاری اور جعلی ادویات کا سٹاک میڈیکل سٹور سے فوری ہٹانے کا حکم دے دیا۔ تیل کا بحران یا محض افواہ، مشرق وسطیٰ کی جنگ کا سایہ پاکستان پر پڑنے لگا، پیٹرول 40 ڈیزل 80 روپے مہنگا ہونے کا خطرہ، کیا ملک میں ایندھن کا طوفان آنے والا ہے؟ پیٹرولیم ڈیلرز کی ہنگامی پریس کانفرنس، آئل کمپنیوں کی بلیک میلنگ یا مصنوعی قلت؟ آگرہ اور ڈیلرز آمنے سامنے، حکومت کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ، پیٹرول کی وافر مقدار موجود ہے، افواہوں پر کان نہ دھریں، آگرہ نے عوام کو اطمینان دلا دیا۔ کا بحران یا محض افواہ، مشرق وسطیٰ کی جنگ کا سایہ پاکستان پر پڑنے لگا، پیٹرول 40 ڈیزل 80 روپے مہنگا ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ لاہور پریس کلب میں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، موجودہ صورتحال میں چند دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مرکزی سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ڈیزل کی سپلائی صرف 20% پر آ گئی ہے، پیٹرول کی سپلائی بھی 50% کم کر دی گئی ہے۔ سینٹرل پنجاب صدر نعمان مجید نے کہا کہ پرائیویٹ کمپنیوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے۔ ملک میں جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا جو ہے خدشہ ہے، تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ ہم لوگ آج یہاں پر جو ہے وہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو ملکی مسائل درپیش آ سکتے ہیں اس کو وقت سے پہلے ہی قابو کیا جائے۔ صدر لاہور جہاں زیب ملک نے کہا کہ ہمارا تو مطالبہ ہے، ہماری ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی دی جائے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے سپلائی روک دی ہے، حکومت پیٹرول پمپ چیک کرنے کی بجائے ان کے ڈپو دیکھے، حکومت نے سپلائی بحال نہ کی تو پیر سے پیٹرول پمپ بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کمپنیوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے سپلائی روک دی ہے۔ یہ جو آئل کمپنیز نے ہورڈنگ کی ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئل کمپنیز جو ہورڈنگ کی ہوئی ہے، آئل کمپنیز جو سٹاک اپنے بڑھائے ہوئے ہیں، جو وہ 15 تاریخ کا ویٹ کر رہی ہیں، اس سے پہلے جو پمپ مالکان کو مصیبتیں پڑیں گی، ہمیں خدا را اس چیز سے بچائے۔ ہماری یہ اپیل کہ یہ یا تو پھر حکومت اسٹیپ ان کرے، وہ جو سٹاکس رکھے ہوئے ہیں آئل کمپنیز نے اپنے ڈپوز میں، اس کو بالکل اوپن اپ کریں، جو تواتر سے پمپ مالکان کو جو سپلائی چاہیے وہ دیں۔ دوسری جانب اوگرا نے ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اوگرا حکام کے مطابق ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں، افواہوں پر توجہ نہ دیں، پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری یا ذخیرہ اندوزی نہ کریں، پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب یہاں پر بات کریں گے ہائی کورٹ بسنت تہوار کی اجازت دینے کے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ، بسنت تہوار پورے پنجاب میں منائی جائے گی یا نہیں، عدالت کل فیصلہ سنائے گی۔ جسٹس ملک اویس خالد نے سائلہ اشباہ کامران کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار خاتون اشباہ کامران نے درخواست کی قانونی حیثیت پر دلائل دیے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پنجاب بھر میں بسنت مناتی، درخواست گزار کا یہ موقف ہے۔ یوم سیکرٹری کے جواب میں حقائق چھپائے گئے، درخواست گزار نے کہا کہ ابتدائی طور پر صرف ڈی سی لاہور کو بسنت منانے کا کہا گیا، اس کے علاوہ کسی ڈی سی کو بسنت کی گائیڈ لائنز نہیں دی گئیں۔ عدالت کے حکم پر ہاپ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی تھی، حکومت کی منظوری کے بعد ڈپٹی کمشنر سے مختص کردہ دنوں میں بسنت کی اجازت دے سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بسنت سے قبل شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے گا، پتنگ فروخت کرنے اور بننے والوں کی رجسٹریشن لازمی ہوگی، موٹر سائیکل سواروں کے لیے سیفٹی روڈز کے استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں 311 روڈ سائیڈ انڈر گراؤنڈ سٹوریج پوائنٹس بنانے کی تجویز، تقریباً 68 ملین گیلن بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ شہری سیلاب سے بچاؤ کے لیے 181 کلومیٹر طویل سٹورم واٹر ڈرینز تعمیر کرنے کا منصوبہ پیش، محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے پلان تیار کر لیا ہے۔
سیلاب کے خطرات سے نمٹا جائے، بارش کے پانی کو مؤثر استعمال کے قابل بنایا جائے گا۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں 311 روڈ سائڈ انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج پوائنٹس تعمیر ہوں گے۔ روڈ سائڈ ٹینکس میں مجموعی طور پر 68 ملین گیلن بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ جامع منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق منصوبے کے تحت 181 کلومیٹر طویل سٹورم واٹر ڈرینز کی تعمیر بھی شامل ہے۔ بارش کے پانی کو سڑکوں، چھتوں اور گلیوں سے جمع کر کے زیر زمین محفوظ کیا جا سکے گا۔ منصوبے کے تحت جمع شدہ پانی کو ضرورت کے مطابق کنٹرول طریقے سے خارج کیا جائے گا تاکہ شہری سیلاب کے خطرات میں کمی لائی جا سکے اور پانی کے بہتر انتظام کو یقینی بنایا جا سکے، جبکہ اس ذخیرہ شدہ پانی سے گراؤنڈ واٹر ریچارج کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ لاہور کے بعض علاقوں میں اس طرز کے ماڈلز پہلے سے موجود ہیں اور مجوزہ منصوبہ اربن فلڈنگ اور پانی کے زیادہ دونوں مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سرکاری محکموں کی نگراں فورس کا بجٹ منظور، سی ایم آئی ٹی کے لیے 98 کروڑ 84 لاکھ کے بجٹ کی منظوری دی گئی۔ سی ایم آئی ٹی کے دائرہ کار میں توسیع کا پلان بھی منظور کر لیا گیا۔ 3 علاقائی دفاتر کے قیام اور 124 نئی اسامیوں کی تخلیق ہوگی۔ عالمی بینک کے تعاون سے الیکٹرک گاڑیوں پر سبسڈی رپورٹ بھی تیار۔ الیکٹرک گاڑیوں کی خریداری پر 35 ارب 55 کروڑ سبسڈی دی جائے گی۔ سرکاری محکموں کی نگرانی کے لیے بنائی گئی فورس کا بجٹ بھی منظور کر لیا گیا۔ سی ایم آئی ٹی کے لیے 98 کروڑ 84 لاکھ کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق سی ایم آئی ٹی منصوبے کا ابتدائی تخمینہ 70 کروڑ روپے تھا۔ مجموعی طور پر 124 نئی اسامیوں کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ محکمانہ کارروائی اور نگرانی کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے 40 اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ہیڈ کوارٹرز کے لیے مزید 12 اسامیوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق سی ایم آئی ٹی افسران کے لیے یونیفارم ڈیزائن کی منظوری بھی دی گئی۔ دوسری جانب پنجاب میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ کا نیا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے عالمی بینک کے تعاون سے الیکٹرک گاڑیوں پر سبسڈی دینے پر ورکنگ مکمل کر لی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق محکمہ ٹرانسپورٹ نے الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے 5 سالہ سبسڈی پلان کی ورکنگ مکمل کر کے عالمی بینک کے ساتھ شیئر کر دی۔ منصوبے کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کی خریداری پر مجموعی طور پر 35 ارب 55 کروڑ روپے کی حکومتی سبسڈی دینے کی تجویز ہے۔ پرانی گاڑیوں کو مرحلہ وار ختم کرنے کے لیے اسکریچ پروگرام کے تحت 18 ارب روپے مختص کرنے کا ابتدائی پلان بھی تیار کیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ عوام کو رحمت کارڈ بھی دیا جائے گا۔ بیوقان اور یتیموں کے لیے رحمت کارڈ لانے کا فیصلہ، سرکاری کفالت کا شفاف ڈیجیٹل سسٹم تیار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ کارڈ کے تحت مستحق خاندانوں کو 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پروجیکٹ کا آغاز عید کے بعد ہوگا۔ بیوقان کو 1 لاکھ اور یتیم بچوں کو 25-25 ہزار ملیں گے۔ بیوقان اور یتیموں کی سرکاری کفالت کا شفاف ڈیجیٹل سسٹم تیار کر لیا گیا۔ بیواؤں اور یتیموں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ متعارف کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اجلاس میں رحمت کارڈ کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ رحمت کارڈ کے تحت مستحق خاندانوں کو 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ پروجیکٹ کا آغاز عید کے فوراً بعد ہوگا۔ کارڈ کے ذریعے بیوقان کو 1 لاکھ اور یتیم بچوں کو 25-25 ہزار ملیں گے۔ اجلاس میں معاون خصوصی اشر و زکوٰۃ راشد نصر اللہ نے رحمت کارڈ پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں بیوہ اب محتاج نہیں، حکومت کفالت کرے گی۔ اب یہاں پر بات کریں گے پنجاب پر سورج کا قہر، مارچ میں جون جیسی گرمی کا الرٹ جاری۔ میدانی علاقوں میں پارہ 8 ڈگری اوپر جائے گا۔ شدید گرمی سے گندم کی بالیاں جھلسنے کا خطرہ ہے۔ آئندہ چند روز میں معمول سے 6 سے 8 ڈگری تک درجہ حرارت بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی۔ پنجاب پر سورج کا قہر، مارچ میں جون جیسی گرمی ہوگی۔ میدانی علاقوں میں پارہ 8 ڈگری اوپر جائے گا۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے صوبے بھر میں آئندہ دنوں کے دوران گرمی کی شدت میں اضافے کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 6 سے 7 مارچ کے دوران بالائی علاقوں میں بارش متوقع ہے، جبکہ 9 سے 11 مارچ کے درمیان بھی شمالی علاقہ جات میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹیا نے کہا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے سے فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے، کے ساتھ موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشگی حفاظتی اقدامات کریں۔ سیاحوں کو بھی شمالی علاقہ جات کے سفر کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے اہم اختیارات پر کلہاڑا چلے گا۔ متعدد اختیارات انفورسمنٹ افسر کو منتقل کرنے کا فیصلہ، قانونی کارروائی اور فیصلوں کے اختیارات تفویض کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ جانچ پڑتال، جرمانے، ریکوری، ٹیکس نفاذ، آڈٹ کے اختیارات بھی منتقل ہوں گے۔ سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ قائمہ کمیٹی کے حوالے ترامیم سے پنجاب ریونیو اتھارٹی کو مزید اختیارات بھی ملیں گے۔ پنجاب حکومت نے اسسٹنٹ کمشنرز کے متعدد اختیارات انفورسمنٹ افسر کو منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ترمیمی ایکٹ 2026 قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ پنجاب اسمبلی کے حوالے کر دیا گیا۔ مسودہ قانون کے تحت پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012 میں ترامیم کی جائیں گی۔ ایکٹ کے متن کے مطابق
اسسٹنٹ کمشنر کا جانچ پڑتال کا اختیار انفورسمنٹ آفیسر کو تفویض کیا جائے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کی جگہ انفورسمنٹ آفیسر کو قانونی کارروائی اور فیصلوں کے اختیارات تفویض کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ متن کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کے بجائے انفورسمنٹ آفیسر کو جرمانے اور ریکوری سے متعلق کارروائی کا اختیار دیا جائے گا، جبکہ انفورسمنٹ آفیسر کو اسسٹنٹ کمشنر کے ٹیکس نفاذ اور آڈٹ کے اختیارات بھی منتقل ہوں گے۔ کمیٹی سے منظوری کے بعد بل ایوان سے منظور کروایا جائے گا۔ بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں بھرتی 12,500 اسکول ٹیچرز انٹرنز کے لیے اچھی خبر۔ اسکول ٹیچرز انٹرنز کو تنخواہوں کی ادائیگی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ دوسری جانب سرکاری اسکولوں کو ٹھیکے پر دینے کا تیسرا مرحلہ جاری۔ فیز 3 میں 2735 مزید اسکول ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ۔ لاہور سے 42 سرکاری اسکولوں کو ٹھیکے پر دیا جائے گا۔ پنجاب بھر میں بڑھتی 12,500 اسکول ٹیچر انٹرنز کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسکول ٹیچر انٹرنز کو تنخواہوں کی ادائیگی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ محکمہ خزانہ نے STIs کی تنخواہوں کے لیے بجٹ جاری کیا۔ عارضی اساتذہ کو 4 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگیاں نہیں کی گئی تھیں۔ ایک ہفتے میں اساتذہ کے اکاؤنٹ سے تنخواہیں منتقل کر دی جائیں گی۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے عارضی اساتذہ کی سیلری کے لیے 1 ارب سے زائد کا بجٹ جاری کیا گیا ہے۔ دوسری جانب صوبہ بھر میں سرکاری اسکولوں کو ٹھیکے پر دینے کے تیسرے مرحلے میں محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تاریخ میں 7 روز کی توسیع دے دی۔ فیز 3 میں 2735 مزید اسکول ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور بھر سے 42 سرکاری اسکولوں کو ٹھیکے پر دیا جائے گا۔ پہلے 2 مراحل میں 10,000 سرکاری اسکول نجی شعبے کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ اب مزید ہزاروں اسکول پبلک اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام میں شامل کیے گئے ہیں۔ پرائیویٹ شعبے، NGOs اور ایڈ-ٹیک اداروں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 7 اپریل مقرر کی گئی ہے۔ دہشت گردی کے خدشات اور تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی 162 اسکول A پلس 4149 A جبکہ 33,700 اسکول B کیٹیگری میں شامل 74 کالجز A اور 2,969 B کیٹیگری میں رکھے گئے ہیں۔ 73 یونیورسٹیز کا بھی سیکیورٹی کیٹیگری میں شمار۔ 700 تعلیمی اداروں میں پولیس CTD کی مشترکہ مشقیں کی گئیں۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کا تفصیلی آڈٹ مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی سے متعلق اعداد و شمار، اقدامات اور مستقبل کی حکمت عملی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب کی 73 یونیورسٹیز کو سیکیورٹی کے اعتبار سے مختلف کیٹیگریز میں رکھا گیا۔ 74 کالجز سے اور 2,669 کالجز B کیٹیگری میں شامل کیے گئے۔ اسی طرح 162 اسکولوں کو A پلس، 4,149 کو A جبکہ 33,700 اسکولوں کو B کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ تمام تعلیمی اداروں کے لیے سیکیورٹی SOPs تشکیل دے کر ان پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا۔ اس سلسلے میں 162 تعلیمی اداروں میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی موک ایکسرسائز جبکہ 700 تعلیمی اداروں میں پولیس اور CTD کی مشترکہ مشقیں بھی کی جا چکی ہیں۔ تعلیمی اداروں کی باؤنڈری والز، خاردار تاروں اور کلوز سرکٹ کیمروں کی تنصیب کا ریکارڈ بھی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1,45,902 اساتذہ نے پبلک سیفٹی ایپ کا پینک بٹن ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے۔ گزشتہ سال 14 دسمبر سے اب تک 34,269 رجسٹرڈ تعلیمی اداروں میں سیفٹی ایپ انسٹال کی جا چکی ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ہربنس پورہ میں انڈر پاس کے قریب 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے کے بعد تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی۔ حادثہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پیش آیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ متاثرہ گاڑی میں شہری اپنی اہلیہ اور 6 ماہ کی بچی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ہربنس پورہ انڈر پاس کے قریب 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے کے بعد تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی۔ حادثہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پیش آیا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ متاثرہ گاڑی میں شہری اپنی اہلیہ اور 6 ماہ کی بچے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایرانی قونصلیٹ آمد کا سلسلہ جاری۔ گورنر پنجاب سمیت دیگر شخصیات نے قونصل جنرل ایران سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پر ایرانی قونصلیٹ تعزیت کے لیے مختلف شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان ایرانی قونصل خانے آئے۔ ان کے ہمراہ پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی بھی تھے۔ گورنر پنجاب نے قونصل جنرل مہران معاہد فر سے ملاقات کی۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پر اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ گورنر پنجاب نے تعزیتی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی آڑ میں ایران پر جارحیت قابل مذمت ہے۔ مشکل کی گھڑی میں پاکستانی قوم ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اپنا مذاکرات کی آڑ میں مذاکرات ہو رہے تھے، ان کو کسی منطقی نتیجے پر پہنچنے کے بعد جو فیصلہ ہوتا وہ پھر ایک علیحدہ بات تھی، لیکن مذاکرات کے دوران ہی ایران پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا، جو ایک سراسر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔
اور انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم کی دعائیں ایران کے ساتھ ہیں. ایرانی قوم کھڑی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ایمان پہ انشاءاللہ آخری کامیابی ایران کی ہوگی اور اسرائیل جو ہے وہ انشاءاللہ نیست و نابود ہوگا. آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کے لیے شیعہ علماء کونسل کا وفد بھی آیا. خرم نواز گنڈاپور کی سربراہی میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کا وفد بھی تعزیت کے لیے آیا اور ایرانی قوم کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دیا. حاضر ہوئے تھے تعزیت کرنے کے لیے اور یہ یقین دہانی کرانے کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ ایک ہے اور ہمیشہ رہے گی. جو طاقتیں ہیں صہیونی ہیں یا اور طاقتیں جتنی بھی کوشش کر لیں ہم کو جدا نہیں کر سکتی, ہم کو ہمارا شیرازہ نہیں بکھیر سکتی. اس جنگ کے موقع پہ جو شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے سپریم لیڈر سید علی حسینی خامنئی اور ان کی سپریم کونسل اہلویال, ان کے لیے فاتح خوانی کی. ہم اس مشکل گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں. داروغہ والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کے وفد نے بھی ایرانی کونسل جنرل مہران معاہد فر سے ملاقات کی. وفد نے شہداء کے لیے فاتح خوانی اور دعا کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طاہر جمیل خان, سٹی 42. پنجاب میں 152 نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنانے کا مشن مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس, انفارمیشن ٹیکنالوجی, جدید سکلز سکھائی جائیں گی. طلباء کو سکلز سکھانے کی کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی. 55 نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنانے کے لیے MOU طے پا گئے. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ نواز شریف اسکولز آف ایمیننس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جدید لیبز بنانے کے ساتھ تمام سکلز مفت سکھائی جائیں گی. 160 سکولز آج ہم نے LOIs دے دی ہیں اور 140 سکولز کے اگلے مہینے دیں گے. 300 سکولز کا مطلب ہے ہر تحصیل میں 2 ٹاپ کے سکولز, and we have a plan to add 2 top schools every year. So by the end of year number 5, we will have 6 to 8 schools in every tehsil that are amazing. Nawaz Sharif School of Eminence, پھر اس کے بعد Centers of Excellence, پھر Early Years جس میں آپ خود ابھی کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد دانش schools, and last part is our amazing سرکاری schools. چیئرمین پیف شعیب اوان کا کہنا تھا کہ تمام اضلاع میں 2 نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنائے جائیں گے. ایگزیکٹو ممبرز پاک ایوان تعلیم مہر محمد عاشق اور مزمل اقبال صدیقی کہتے ہیں نواز شریف اسکول آف ایمیننس پنجاب حکومت کا احسن اقدام ہے. اس اسکول کے اندر جو ہے ان کا معیار جو ہے وہ جو بہت ہائیلی فیس لینے والے جو اسکول ہیں ان سے بھی زیادہ اچھا جو ہے بنایا جا رہا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اسٹیم لیب ہوں گی اور روبوٹک لیب ہوں گی اور اسی طرح باقی اسکلڈ بیسڈ جو ہے وہ ایجوکیشن ہوگی. اور اس میں خاص طور پہ یہ جو اسکول ہیں ان میں بچے سے کوئی کسی قسم کی فیس نہیں لی جائے گی. تمام تعلیمی ادارے 45 روز میں نواز شریف اسکول آف ایمیننس تیار کریں گے. ادارے کی بلڈنگ اور کلاس رومز کا جائزہ لینے کے بعد داخلوں کی حتمی منظوری دی جائے گی. کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ جنید ریاض, سٹی 42. وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا ویسٹ ٹو ویلیو منصوبے کا دورہ. لکھوڈے ڈمپنگ سائٹ پر بایو گیس پلانٹ کا معائنہ کیا. ذیشان رفیق نے کہا ویسٹ ٹو ویلیو پروگرام کا دائرہ مرحلہ وار وسیع کیا جائے گا. آلائشیں ٹھکانے لگانے پر لاگت کی بجائے آمدن ہوگی. وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے لکھوڈیر میں سترہ پنجاب کے پہلے ویسٹ ٹو ویلیو منصوبے کا دورہ کیا. لکھوڈیر ڈمپنگ سائٹ پر پائلٹ بایو گیس پلانٹ کے معائنے کے دوران ضروری ہدایات جاری کی. اس موقع پر سیکرٹری بلدیات شکیل احمد میاں, DG سترہ پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین بھی موجود تھے. پنجاب یونیورسٹی میں یوم خواتین کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی نے ہینا پرویز بٹ کا استقبال کیا اور یادگاری شیلڈ پیش کی. وائس چانسلر نے ہینا پرویز بٹ اور پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی کارکردگی کو بھی سراہا. ہینا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ خواتین کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں. خواتین کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. تقریب کے اختتام پر ہینا پرویز بٹ نے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے لوگو ڈیزائن مقابلے میں کامیاب ہونے والے طلباء میں شیلڈز اور انعامات تقسیم کیے. مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ خواتین پر تشدد کے خلاف آگاہی کے لیے سب کو متحد ہو کر آواز بلند کرنا ہوگی. اب یہاں پر بات کریں گے دورہ بنگلہ دیش کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے کیمپ کا اعلان. تربیتی کیمپ 6 مارچ سے کراچی میں لگایا جائے گا. قومی کرکٹ ٹیم حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کرے گی. PCB کی جانب سے سیریز کے لیے ٹیم مینجمنٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا. ارتضیٰ کمیل ٹیم مینیجر مقرر کر دیے گئے. مائک ہیسن ہیڈ کوچ, ایشلے نوفکی باؤلنگ کوچ جبکہ شین میڈرموٹ فیلڈنگ کوچ ہوں گے. حنیف ملک بیٹنگ کوچ, کلف سلوان
फिजियोथेरापिस्ट और ग्रांट लुडन, जबकि दीगर कोचेज होंगे। तलबा एजाज परफॉर्मेंस एनालिस्ट, सैयद नईम गिलानी टीम मैनेजर, सलमान लियाकत सिक्योरिटी मैनेजर होंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।